صل على محمد كما أنت أهله وخلنا ما أنت أهله وزاله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. میرے احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو بولنے کا مزاج دیا ہے، نعمت دی ہے بولنے کی. یہ کہتے ہیں انسان بولنے والا جانور ہے. احساسات تو سب جانوروں میں ہیں، سب ذی روح میں ہیں، جن میں روح ہے ان میں سب میں احساسات ہیں. انسان کے اندر کوئی اللہ پاک نے عجیب احساسات زیادہ دیے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو بولنے کی طبیعت دی ہے، بولنے کا مزاج دیا ہے. یہ بولتا رہے گا. اچھا، اس کو بولنے کے لیے کوئی نہ ملے، اپنے ذات سے باتیں کرتا ہے. انسان واحد چیز ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان یہ متحرک ہی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب فارغ بیٹھتا ہے نا، فارغ بیٹھتا ہے تو پھر ہاتھ پہ ایسے کوئی تنکا لے کے اس کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، کچھ آگے سے ایسے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. آپ محسوس کریں، انسان فارغ نہیں رہتا. وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، ہاتھ سے بھی، زبان سے. زبان سے بھی گفتگو کرے گا، مجھ سے، آپ سے، کسی اور سے. اس کی زبان چلتی رہے گی، اس کے ہاتھ حرکت میں رہیں گے. یہ فارغ تو رہ ہی نہیں سکتا، ہمیشہ مصروف رہے گا، ہمیشہ مصروف رہے گا. اسے اللہ شانہ نے اپنا نام دے دیا، اپنی یاد دے دی کہ فارغ تو نے رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری یاد کو لے لے کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور کچھ سے سب گھربار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اللہ جل شانہ نے اپنی یاد دے دی. اس کی زبان مصروف رہنی ہے، لایانی گفتگو کرے، مذاق کرے، ایسی گفتگو کرے جس سے دنیا کا فائدہ نہیں، ایسی گفتگو کرے جس سے آخرت کا فائدہ نہیں، یا ایسی گفتگو کرے جس سے دنیا کا تو فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ نہیں، آخرت اس سے ضائع ہو رہی ہے. تو اس سے اللہ جل شانہ نے اسے اپنی یاد دے دی ہے. اسے ذکر کہتے ہیں، اسے قرآن پاک کی تلاوت کہتے ہیں، اسے درود پاک کہتے ہیں، اور اپنے حبیب کی یاد دے دی. اس کو یاد دے دی ہے کہ تو مصروف رہے، اور اب اس کا ہاتھ بھی فارغ نہیں رہے گا. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہلاتا رہے گا، انگلیاں ہلاتا رہے گا، انگلی میں کوئی چابی پکڑ کے اس کو ہلاتا رہے گا، کوئی ٹنکا توڑتا رہے گا، موڑتا رہے گا، کوئی دھاگا موڑتا رہے گا. بس اس طرح کی مصروف رہے گا یہ. اب اللہ جل شانہ چونکہ انسان کا معمار ہے، اللہ پاک ہی جانتے ہیں، بنانے والے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ کس طرح مصروف رہ سکتا ہے. اب اس اللہ پاک جل شانہ نے اس کو تسبیح دے دی، اپنی یاد دے دی کہ تیرے ہاتھ میں یہ رہے، تیرے ہاتھ میں یہ رہے. میں اس دن ایک صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا تجھے خوش قسمت ہے کہ تیرے ہاتھ میں اللہ نے تسبیح دے دی ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ان کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی ہوتی ہے، ماچس یا لائٹر ہوتا ہے، یا کئی لوگوں کو دیکھا کہ اب ان کے ہاتھ میں مستقل موبائل ہوتا ہے، اور موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں ہر پل ہر سانس. اس میں گیمیں ہیں، اس میں میسج ہے، اس میں کیا ہے، کس طرح ہے، جو بھی ہے. تو اللہ پاک جل شانہ نے تجھے اپنی یاد دے دی. اور ایک صاحب کہنے لگے کہ دنیا کے اعتبار سے بہت کمزوری ہے، اتنے عرصے سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، فلاں تفسیر پڑھ رہا ہوں، فلاں ذکر کر رہا ہوں، فلاں یاد کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. تو میں نے ان کی خدمت میں ایک درخواست کی کہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دنیا دے دے اور اپنی یاد سے معروم کر دے، سودا کر لیں. اللہ آپ کو دنیا دے دے، مال دے دے، چیزیں دے دے، اور اپنی یاد سے معلوم کر دے، سودا کر لے. ایک دم کہنے لگے نہیں مجھے ایسی چیز نہیں چاہیے. میں نے سرچ کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ایسی چیز دی اس لیے ہوئی ہے کہ دنیا میں تھوڑی سی کمی دے کے میرا رب چاہتا ہے میں اس کو یاد، آخرت کی یاد سے اس کو معلوم نہ کروں، کہ آخرت کی یاد سے معلوم نہ ہو جائے.
اگر دنیا اس کے پاس آ گئی تو پھر میری یاد سے محروم ہو جائے گا. پھر میرے سامنے بھکاری بنتا ہے اور سائل بنتا ہے اور جو محتاج بنتا ہے یہ محتاج بننا چھوڑ دے گا, یہ بھکاری بننا چھوڑ دے گا, یہ سائل بننا چھوڑ دے گا. پھر اللہ جل شانہ اسے تھوڑی سی جو ہے نا دنیا کی کوئی تکلیف دے دیتے ہیں, دنیا کی کوئی تنگی دے دیتے ہیں اور دنیا کی کوئی پریشانی دے دیتے ہیں. یہ مصروف رہے میری یاد میں, یہ مصروف رہے میری یاد. جو اللہ جل شانہ کی ہر پل یاد میں رہتا ہے, مصروف رہتا ہے, میں جس کی زبان اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہے اور جس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے, وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کبھی محروم نہیں ہوتا اور کبھی بھلایا نہیں جاتا. وعدہ ہے, وعدہ ہے, کرنے والا سچا. جو رب کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, وہ خود جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو رب کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو, وعدہ خلافی نہ کرو, اس کے وعدے کبھی جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں کہ تم یہ کرو گے میں یہ دوں گا, یہ کرو گے یہ دوں گا؟ سوچو کچھ, اس کے وعدے جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی سوچوں میں مغالطے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس کی سوچیں سچی, اس کے وعدے سچے. کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب یہ وعدہ فرمائیں, فاذکرونی اذکرکم. یہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ جل شانہ کو یاد کرنے والا آپ کو کہتے ہیں دنیا میں کہتا ہوں وہ عرش میں اس کی یاد ہوتی ہے. ہمارے قوم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سے جا رہے ہیں عرش پہ, اللہ کے آسمانوں پہ, اس میں معراج کے سفر میں تو پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی تو پوچھنے پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی تیاری میں چل رہے ہیں, اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور آسمانوں پہ ان کی آہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, پاؤں کی آہٹ ان کی آوازیں ہیں, پاؤں ذکر نہیں کرتا, زبان تو ذکر کرتی ہے, یہ زبان کی بھی آہٹ ہوتی ہے. ارے زبان کی بھی آواز نکلتی ہے, جو میری زبان سے آواز جو آہٹ کی شکل میں نکل رہی, آپ کے کان سن رہے اور میرے کان سن رہے, کیا یہ پھر عرشوں میں نہیں جاتی, اس سے فرشوں میں رہتی ہے؟ کیا اللہ پاک جل شانہ کے اس کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہے؟ اللہ والوں سوچو تو صحیح. تو آپ میں ہم کبھی فارغ نہیں رہیں گے, ہمیشہ مصروف رہیں گے, ہمیشہ مصروف رہیں گے. آپ چاہے جس ذکر میں رہیں, ذکر دنیا یا ذکر مولا, دو ہی ذکر ہیں, ذکر دنیا یا ذکر, بس ان دونوں میں ذکر میں تیسرا ذکر ہے ہی کوئی نہیں. ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر مولا کر کے دیکھا, یا ذکر دنیا ہے یا ذکر مولا ہے, ان دونوں میں تیسرا کوئی ذکر نہیں ہے. اور خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ جل شانہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں, ذکر مولا عطا فرماتے ہیں. یہ جو بیٹھ کے ہم روزانہ ہر منگل کو ذکر خاص کرتے ہیں, ہم کیا سمجھیں کہ ذکر خاص ہے کیا؟ اللہ والو, ذکر خاص میں ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں اور ہر حرف کے بعض روایت میں ہے 19 فرشتے ہیں, اور فرمایا کہ بعض میں ہے کہ اس کے 19 حرف کی جگہ 19 فرشتے ہیں اور وہ 19 فرشتے جہنم کی آگ سے اس کو بچائیں گے. ایک صاحب ہے, انہوں نے اپنے غلام سے تنگ تھے اور غلام کے لیے مٹکے میں پیسے رکھتے تھے, اور پیسے وہاں سے اٹھا لیے, شرفیاں درہم دینار اٹھا لیے اور اٹھا کے اس میں ایک بہت ہی مہلک قسم کا سانپ رکھ دیا. اس غلام کا مزاج تھا کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ہاتھ میں, ہر چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, دیکھو آدمی جس چیز کا عادی بنے پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے, یہ لفظ یاد رکھیے گا.
پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. اللہ والو پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے. پہلے عادت بنتی ہے. آدمی جس چیز کی پہلے عادت بناتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہی چیز عبادت بن جاتی ہے. اب ہوا یہ کہ اس اللہ والی کے جو ہے طبیعت کے اندر یہ تھا کہ بس میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھتے ہی اس نے ہار ڈالا تو ہار ڈالتے ہی وہ سانپ جو ہے ہار بن گیا تھا. وہ کہنے لگے اپنی ساس کو کہنے لگی اماں آپ نے تو اس میں تو شرطیاں رکھی تھی اور یہ تو ہار ہے. اللہ والا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کائنات کی کنجی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مشکل کا حل ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے لیے رزق کے دروازے کھلواتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات کی تفسیر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماریوں کا علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ناممکن مشکلات کا حل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمات کے لیے جو ہے تفسیر اور حل ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خاتون گھر کا کام کرتے ہوئے بہن گھر کا کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ کعبہ کے اندر جھاڑو دینے کا ثواب ہے. آٹا گوندتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی وہ جو شخص یہ آٹا کھائے گا اور اس آٹے سے روٹی بنے گی اور اس روٹی سے جو لقمہ بنے گا اور اس لقمے سے جسم میں خون کے قطرے پیدا ہوں گے اور وہ قطرے ساری زندگی انسان کے ساتھ رہیں گے. اس کو ساری زندگی اللہ جل شانہ عبادت اور وہ جو جس میں عبادت کرے گا اس عبادت کا ثواب دیں گے. اور اس سے بھی اگلی انوکھی بات سن لیں. اب اللہ جل شانہ نے مرد نے کھایا مرد کے خون کے قطرے بنے عورت نے کھایا عورت کے خون کے قطرے بنے. اب اللہ پاک نے ان دونوں مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ نے آئندہ نسل کو بنایا. اب اس کے ذریعے سے اور نسل بنی. ایک شخص بسم اللہ کے ایک روٹی کے ایک لقمے کا ذریعہ بنا. اس لقمے سے نسل بننے کا ذریعہ بنا. اس نسل سے اللہ نے اور نسل عطا فرمائی. یہ نسل در نسل جو عبادات جو تسبیحات جو اذکار یہ کرتا رہے گا. یہ جو بسم اللہ کہنے والا شخص ہے بسم اللہ کہنے والا شخص یہ پتہ نہیں کب تک ختم ہو جائے گا لیکن اس کا صدقہ جاریہ جاری رہے گا. وہ ہمیشہ رہے گا. جیسے ہمارا کہ کوئی شخص گزرتا ہے درخت کے نیچے سے ذکر کرتا ہوا درخت کے پتے ایک ایک پتا قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو اپنی اصلی شکل میں عطا فرمائیں گے. وہ پتے گر جائیں گے وہ مٹی ہو جائیں گے ہواؤں میں گھل جائیں گے. میرا رب ان کو پھر اصلی شکل عطا فرمائے گا اور ہر پتا اس کی گواہی دے گا الہی یہ وہ تیرا بندہ ہے میرے نیچے سے گزرا تھا تیری یاد کرتے ہوئے. ایک ٹیلے سے گزرا ریت کا ٹیلا کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اس کے ذرے اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہوا گزرا. اللہ کی یاد کرتا ہوا گزرا. اب اللہ کی یاد کرتا ہوا گزرا یہ ریت کے ذرے شاید اڑ کے کہیں اور چلے جائیں. آج ٹیلا ہے کل نہ رہے لیکن اللہ والو قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک ذرے سے پوچھیں گے ہاں تم بتاؤ اس بندے کا کوئی عمل ہے الہی تیری یاد کے لیے تیری محبت کے لیے اس نے چند کلمے کہے تھے اور یہ میرے اوپر سے گزر رہا تھا. اللہ میں اس کا گواہ ہوں. ارے اور سنو اللہ والو یہ ہوا کی موجیں یہ ہوا کی لہریں یہ ہوا کے باد نسیم ہے یا خزاں ہے یہ باد سرکار ہے یا آندیاں ہیں یہ ساری چلتے ہوئے ہوائیں قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے. اس لیے فرمایا جو ہوائیں کسی اللہ والے کو لگتی ہیں جو ہوائیں کسی اللہ والے کو لگتی ہیں وہ ہوائیں بعض اوقات کی ایسے جسم کو لگ جاتی ہیں جو جسم اللہ کا نام سننا پسند نہیں کرتا وہ ایسی ہوا لگتی ہے کہ وہ خود بخود اللہ والا بن جاتا ہے. اس کی مثال آپ نے کہا جی ایک دم سردی پڑی ہے اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا کوئٹہ اور مریض میں بڑی سخت برف باری ہوئی ہے. یہ تو سینکڑوں میل ہزاروں میل سینکڑوں میل دور جو ہے وہ کوئٹہ اور مری ہے لاہور سے. اس کا سردی سے کیا تعلق ہے؟ برف کہاں پڑی
سردی کہاں آئی, لباس کہاں بدلا. مجھے ایک چیز بتاؤ, جب سردی پڑتی ہے لباس کا اعلان حکومت کرتی ہے لباس بدل دو. جب موسم بدلتا ہے لباس کے بدلنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. جب کسی اللہ والے سے ہوا لگ کے کسی دوسرے کو جاتی ہے اعلان نہیں ہوا کرتا, اعلان نہیں, پھر خود بخود اندر کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, پھر من کی دنیا بدل جاتی ہے. میرے من میں تھی بڑی خواہشیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. خود بخود اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جب ہوائیں چلتی ہیں, ایک اللہ والے دعا فرما رہے ہیں, الہی ہدایت کی ہوا چلاتے ہیں. میں نے سوچا بھائی یہ بات عجیب ہے, ہدایت کی جب ہوا چلے گی, پھر جیسے برف باری کی سردی کی ہوا چلتی ہے, گرم کپڑے پہننے سے ہر شخص مجبور ہو جاتا ہے, جب ہدایت کی ہوا چلے گی اللہ جل شانہ کو راضی کرنا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دیوانہ بن جانا, ہر شخص اس کا خود مجبور بن جائے گا اور دل سے چلنا شروع ہو جائے گا. بھوک دل کی چاہت کا نام ہے, پیاس اندر کی طلب کا نام ہے, پھر اس کی دین اس کی بھوک بن جائے گا, پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام اور آپ کی زندگی اور آپ کے عشق اس کی پیاس بن جائے گا. جب ہوائیں چلیں گی, جب ہوائیں چلیں گی, جب ہوائیں چلیں گی, یہ اندر اس کی پیاس بن جائے گی, اندر اس کی بھوک بن جائے گی. تو یہ کہ جیمر کون نام اندر اس کی پیاس اس کی بھوک بن جائے گی, اور وہ یوں کے میں لگا بھوک پیاس اس کی ضرورت بن جائے گی, اور یہ خود بخود ڈھلتا چلا جائے گا. میرے حضرت رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی, کہ بھائی یہ جو فقیر ہے نا, یہ فقیر ہے, یہ کھانا نہیں دیتے بلکہ بھوک کی گولی دیتے ہیں. کھانا نہیں کھلاتے, بھوک کی گولی دیتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے نا, اور جب سردی لگتی ہے, ایک بندہ گیا نفیس مزاج تھا بہت زیادہ, ضرورت سے زیادہ. تو پہلے سرائے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ, ہر کوس کے بعد شہر ہوتا تھا. لاہور ہے, گجرانوالہ ہے, پھر کاموکھی ہے, پھر وہ یہ آپ وہ مرید کے ہیں, آپ کوس گنے بقیدہ, کوسوں کے بعد شہر ہے, ایسے شہر نہیں ہے. ہر کوس کے بعد شہر ہوتے تھے, اور پھر ہر کوس کے بعد سرائے بنی ہوتی تھی. ایک بچھارم تھی, ایک عورت تھی, اس کی سرائے تھی. تو ایک شخص گیا, اس نے روٹی کھائی, اس نے کہا یہاں رہنے کی جگہ ہے. تو بچھارم کا گدا بھی تھا جو جنگل سے جو ہے وہ لکڑیاں اس میں ڈال کے لاتے تھے اور وہ تندور میں ڈالتے تھے. اس نے کہا میرے پاس کوئی گرم چیز تو ہے نہیں, یہ گدے کا جو ہے وہ گوڑا ہے, یہ اس کا یہ سب کچھ ہے, اسی کو کر لو. دیکھیں یہ گدے والا میں استعمال کروں, نہیں میں تندور کے آگے ایسے سو جاتا ہوں, ایک آدھ کپڑا میرے پاس ایسے ہے, چلو گزارا رات تک ہو جائے گا. سردی کی طویل رات, اور تندور ایسا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا. جب آدھی رات ہوئی نا تو وہ کہنے لگا ڈال بٹھائی ڈال. کیوں؟ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ گدے کا کپڑا, وہ گدے کا جھولا جو ہے نا, اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ارے اندر جب ہدایت کی شمع روشن ہوتی ہے, جب دل کی دنیا آباد ہوتی ہے, پھر میرے دوستو اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی ندامت نہیں ہوتی, اور کسی کا کوئی تان اور تشریح اور کسی کا اعتراض جو ہے اس کے عمل کو اور روشن کرتا ہے, اور اس کو عمل پہ اور اکساتا ہے. تو یہ ہر وقت اپنی اللہ جل شانہ کی یاد میں لگا ہوا, جب یہ یاد میں لگے گا پھر یہ ہدایت, اس کو ہدایت نہیں ملے گی, پھر یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس کو دیکھ کے لوگ اللہ کی محبت میں آ جائیں گے, اس کی باتوں سے لوگ اللہ جل شانہ کی غلامی میں اور سرور کونین کی غلامی میں آ جائیں گے, اور اس کی مجالس سے اندر کے ارادے بدل جائیں گے. مجھے ہزاروں لوگوں نے بتایا, بے شمار لوگوں نے بتایا, اتنے ہی ارادے بدل گئے.
پہلے پروگرام کیا تھے، پہلے چاہتے کیا تھی، پہلے من کی لذتیں کیا تھی، پہلے اندر کے دکھ درد کیا تھے، اب ارادے بدل گئے۔ اس کو ارادوں کو میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جذبے بدل گئے ہیں، اب جذبے بدل گئے ہیں، پہلے جذبے اور تھے اب جذبے اور ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا کا بھی ایک پیکج ہے آخرت کا، کہنے لگا میرا پیکج بدل گیا، پہلے میرے یہاں صرف دنیا ہی دنیا تھی، اس کے بعد کہ مرنے سے پہلے کا نظام تھا، مرنے کے بعد کی کہانی میرے پاس تھی نہیں، اگر کبھی خیال آ بھی جاتا تو اندر سے ایک عجیب لفظ آتا کہ یہ سارے جا رہے ہیں میں بھی وہیں چلا جاؤں گا، کون سی ایسی بات ہے۔ اور زیادہ بھی اگر خوف آخرت سے کوئی آخرت آ بھی جاتا تو ایک لفظ رٹا رٹایا میری زبان میں تھا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں نے سنا کہ اللہ غفور الرحیم تو ہے، اللہ رزاق بھی ہے، نہیں ہے بھائی؟ ابھی آج کے بعد کمانا چھوڑ دے، اللہ جو رزاق ہے روٹی کے لیے محنت کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کی غفور الرحیم کی صفت تو تجھے اس پہ یقین ہے، اللہ کی صفت رزاق کی بھی یقین کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ تو، صفت رزاق کی ہے نا، رزاق ہے، رزق وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے اور وہی پالتا ہے۔ اور کیسے پالتا ہے؟ میں صحرا میں جا رہا تھا، میلوں سینکڑوں میلوں پانی نہیں ہوا، ہمارے پاس 2 جیپیں تھی 4x4 کی، پانی تھا اس میں، صحرا میں ہم جا رہے تھے، وہ ایک گاڑی ساتھ تھا، بندہ تھوڑا سا بھٹکا بس گیا۔ جگہ جگہ ہم نے صحرائے بھاولپور میں جگہ جگہ ہم نے ڈھانچے دیکھے کہ بس یوں بندہ گرا، ابھی مرتا ہی نہیں ہے، گدھیں آ جاتی ہیں، گدھوں کو اڑ رہی تھی اور ایک پن میں نوچ ڈالتی ہیں۔ اس کا مجھ سے کہنے لگے، شکاری تھے، مجھ سے کہنے لگے بس میں تھوڑی دیر بعد بھی پہنچا، میاں بیوی سے ایڑیاں رگڑ کے ان کی ایڑیاں زخمی ہو گئی، چھل گئی تھی، اور ان کی منہ میں جھاگ نکل کے جھاگ ابھی منہ میں باقی تھی، لیکن وہ دونوں مر گئے تھے۔ میں بچھڑ گیا تھا کوئی شکار کرتے کرتے، منہ میں جھاگ ابھی باقی، جھاگ خوش نہیں ہوئی تھی کتنی دیر پہلے، اور اوپر جو ہے وہ گدھیں ملا رہی تھی اپنے شکار کے لیے۔ تو ایک گائیڈ صاحب تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ بالکل یہاں میں ایک دفعہ میں گزر رہا تھا اپنے اونٹ پہ، اونٹ کا سفر ہوتا ہے وہاں، اونٹ پہ گزر رہا تھا، میں نے ایک بلا دیکھا، کہنے لگے بالکل ہاتھوں سے پاؤں سے معذور تھا، لولا لنگڑا تھا، وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ وہ موم کا موم تھا، موم جس طرح ٹیڑھی میری موم ہوتی ہے نا، موم بتی ٹیڑھی میری ہو جاتی ہے، وہی طرح کہہ رہے موم تھا۔ میں نے کہا موم کسی کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہ پاؤں تھے نہ ہاتھ تھے، اور پھر کہنے لگا عجیب سی بات یہ ہے وہ تازہ مچھلی کھا رہا تھا، تازہ مچھلی کھا رہا تھا۔ میں حیران ہوا، یعنی ایسی جگہ صحرا، ہمیں پانی کی پیاس کی ضرورت پڑی، ایک تالاب پہ ہم گئے، ان تالاب کو وہ لوگ توبے کہتے ہیں، وہاں گئے تو وہاں ایک طرف جو ہے وہ ریوڑ پانی کا وہ پانی پی رہا تھا، ان کا گدھا بھی تھا، ان کا کتا بھی تھا، اور اس جگہ سے ہم بھی پی رہے تھے۔ یہ زندگی ہے وہاں، اچھی زندگی تھی۔ اور ان میں سے 5 آدمی کھڑے تھے، تالاب سے پانی بھرنے آئے، 5 آدمی تالاب سے پانی بھرنے آئے، ایک ان میں سب سے چھوٹے کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی، اور سب سے بڑے کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، اسی کے درمیان کے تھے پانچوں، 17-18 سے 70 سال کے، ان میں سے کوئی 35 کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، اس کے درمیان تھے۔ تو جب میں نے ان سے کلمے کی بات کی، میرا اللہ جانتا ہے ان میں سے کسی ایک کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کو کسی ایک کو کلمہ نہیں آتا تھا، اور وہ سب، میں نے ان سے کہا آپ کے کوئی مرشد ہے کہ ہاں جی وہ پیر جو گوشت پگار اس پر کھاتے ہیں ہمارے مرشد ہے، پیر پگار، کلمہ نہیں آتا۔ جب میرے دوستو یہ اللہ جل شانہ کو یاد کرے گا اور اللہ پاک کو دیوانہ ہو کے اپنا دوست بنانے کا گود لگا لے گا کہ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں،
ہر وقت ذکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے، اس کو ہر چیز میں رب نظر آئے گا۔ جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو پتھر مارے گئے اور وہ انہوں نے ذہنی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، اس کے مطابق انہیں پتھر مارے گئے، اور ہر پتھر سے خون کا جب قطرہ گرتا تھا اور ہر قطرہ جو ہے اللہ اللہ کو کہتا تھا، اندر تو رب کا نام بس گیا تھا، اندر تو اللہ جل شانہ کی یاد جو ہے اس نے ان کو دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ حالت مستی میں کچھ کہہ رہے تھے، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، اگر چاہے وہاں تم کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، کہ جب نشے کی حالت میں انسان ہوتا ہے اپنی یادوں کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی حالت سے بے حال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ دنیا کی شراب کا نشہ ہے، جو وقتی نشہ ہے، میرے رب کی محبت کا شراب کا نشہ تو ایک گھونٹ چک کے دیکھ لو، اور پھر اللہ جل شانہ کی محبت کا شراب، اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک کی چاہت، اور پھر جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت مل جائے، اور وہ سیاحشہ اور اس کے اندر تیز وہ شراب جو ہے جس کو مل جائے، جھونکا پہ ہوا کا آیا چلا گیا، بس وہ تو ایک چھوٹی سی لہر ہوتی ہے، پھر اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام، 7 سالہ دور چرخ تھا ساگر کا ایک جام، وہ 100 سال پرانی شراب تھی، بس اس نے ایک جام لیا، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئی، بس اس شراب ساگر نے جو ہے وہ اس میں خار میں اس نے ساقی نے بس ایک ایسا پیالہ پلا دیا، اس کا ایک جام سے ہی میری کائنات بدل گئی۔ اللہ جل شانہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ارے قیامت کے دن عجیب بات بتاؤں، انبیاء کرام بعض ایسے ہوں گے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی اور اللہ کے نبیوں سے زیادہ لوگوں کو جھنڈے کے نیچے لے کے جا رہا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کوئی نبی ہے؟ اور میں اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا لوگوں کو کملی والے کا غلام بنانے کا، میرے رب نے ذریعہ بنایا تھا۔ میں اس دن دوستوں سے کہہ رہا تھا میں کہا دیکھو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اب پھر کے بارے میں بات کر رہا تھا دوستوں سے، میں کہا دیکھو بات سنو، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جس چیز کا ذریعہ بنا دے، وہ بعض سالوں میں بعض میگزینوں میں بعض ڈائجسٹوں میں جہاں کوئی تصویریں آتی ہیں وہاں ایک صاحب کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، میں نے ان سے اس صاحب کا نام عرض کیا، اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک اخبار نکلتا ہے، اس اخبار میں اس کا نام نمایاں ہوتا ہے۔ 30-40 سال سے وہ اریانی اور فحاشی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور بے تاج بادشاہ ہے، بے تاج بادشاہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے شاہی قلعے میں تقسیم تھے، انعامات کی ایوارڈ ملنا تھا، جو ہیرو تھے مختلف شعبوں کے، وہ کہنے لگے میں بھی چلا گیا 14 اگست کو 15 اگست کو 13 اگست کو پتہ نہیں اسی طرح بھی اگست میں، وہ کہنے لگے ایک صاحب تھے موسیقار، انہوں نے دھنیں بنائی تھی اور ان کی دھنوں میں کمال تھا، وہ کہنے لگے کہ ان کو جب ایوارڈ ملا تو وہ وہیں بیٹھ گئے اور گر گئے، تو انہوں نے ان کو اٹھایا کہ اٹھے آپ کو ایوارڈ ابھی وصول کرنا تھا، اسٹیج پہ آئے ہیں وصول کرنا تھا، وہیں بیٹھے اور گر گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ شاید یہ خوشی سے اس کیفیت میں ہو گئے ہیں لیکن پتہ چلا کہ وہ تو مر گئے ہیں۔ مجھے یہ بات سن کے اتنا افسوس ہوا، ساری زندگی جس فن کے لیے محنت کرتے رہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی محنت کرتے رہے، فرمایا گانا شیطان کا منتر ہے، راگ شیطان کا منتر ہے، قرآن رحمان کی آواز ہے۔
अरे अल्लाह जल्ल शान हो आपको किस काम के लिए कबूल करना, कभी अपनी हैसियत को पहचानना। याद करो, आपको याद होगा एक दफा मैंने एक बात आपसे अर्ज की थी, मेरी बात को याद रखना। एक बार मैंने आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की थी और अभी आपको याद आ जाएगी इंशाअल्लाह। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा कि हज़रत अल्लाह के यहाँ मेरी क्या हैसियत है, मुझे पता चल सकता है कि अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में मेरी हैसियत क्या है, कैसे पता चलेगा? मतलब बिल्कुल आसान सा टेस्ट है, बिल्कुल आसान सी अलामत है। वो कैसे? मैं ये देख अल्लाह ने तुझे किन कामों में लगा रखा है, बस खत्म। वो खैर के रास्ते हैं, वो शर के रास्ते हैं। मेरे रब ने तुझे किन रास्तों में लगा रखा है, जिन रास्तों में लगा रखा है समझ ले ऊपर मेरी यही हैसियत है। वो खैर के रास्ते हैं, वो शर के रास्ते हैं। हाँ, अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे किन कामों में लगा रखा है, खैर के फैलाने के लिए, शर के फैलाने के लिए। अगर मैं खैर का जरिया बन रहा हूँ, अगर मैं खैर का जरिया बन रहा हूँ और इस पे शैतान मुझे उकसाता है कि कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, कहाँ जिंदगी की जंगलात, उससे कहे देख तू ये चाहता है कि मैं शर करते करते, अल्लाह की नाफरमानी फैलाते फैलाते और अल्लाह जल्ल शानहू को नाराज करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। अल्लाह इस वसवसे से मुझे बचा। उस वक्त ये दुआ करो। और क्या मसला, क्या करें? या अल्लाह मैं तो ऐसा कोई वक्त अता फरमा जब मेरी मौत का वक्त हो, ऐसा कोई खैर का काम, कोई खैर का जरिया हाथों में हो और उस वक्त मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। फिर तू क़यामत के दिन मुझसे पूछे मेरे बंदे क्या लाया? या अल्लाह वो खैर का काम था, मैं उसको करते करते तेरे पास आया हूँ। अरे लाने वाले फरिश्ते नकीरेन भी इसकी गवाही दे, नकीरेन भी इसकी गवाही दे। और कह रही अल्लाह हाँ उस खैर के काम को कर रहा था, इसका जज्बा सच्चा था, इसका अमल सच्चा था, इसकी नीयत सच्ची थी और इसका रुख सच्चा था। ये अल्लाह है कमजोर बंदा। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे सच्ची राहों पे चलने वाला सच्चा होता है, क्या कदम छोटे छोटे क्यों ना उठ रहे हैं। याद रखिएगा, सच्ची राहों पे चलने वाला सच्चा होता है, क्या कदम छोटे छोटे क्यों ना उठ रहे हैं। सच्ची राहों पे चलने वाला सच्चा होता है, उसकी राहें भी सच्ची होती हैं, उसके रास्ते भी सच्चे होते हैं। और इंशाअल्लाह अगर उस रास्ते चला है, जैसे हज का इरादा करने वाला, और वो हज के लिए चला है, हज से जा नहीं सका, रास्ते में मौत आ गई, ये रास्ते में चला ही नहीं, उस जज्बे के तहत पैसे इकट्ठे कर रहा, करते ही बना रहा, हज भी नहीं जा सका। आप हैरान होंगे कि फरमाया कि क़यामत के दिन, क़यामत तक अल्लाह जल्ल शानहू एक फरिश्ते की जिम्मत होंगे। आप हैरान होंगे कि फरमाया कि क़यामत के दिन, क़यामत तक अल्लाह जल्ल शानहू एक फरिश्ते की जिम्मेदारी लगा देते हैं जो क़यामत तक उसके लिए हर साल हज करता है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और फकीर का हज पे इरादा था। 3 दिन बाद हमारी रवानगी थी और 3 दिन पहले वालिद साहब फौत हो गए जुमे के दिन। मुझे कई आवाम ने बताया, कहने लगे तेरे अब्बा हमें ऐसे मिले थे। मैंने कहा वो तो फौत हो गए। वो जज्बा था, वो सच्चा जज्बा था, वो सच्चा जज्बा था। आप सच्चे जज्बे को लेके चले, अल्लाह की मदद को आप कर देंगे। अगर अल्लाह जल्ल शानहू की मदद नहीं आ रही, फिर हमारी किसी जज्बे में कोताही है, फिर हमारी किसी अमल में कमी है, फिर हमारे अंदर कोई दर्द नहीं है। आज फोन सुबह सोने मैंने 1 घंटा सुनता हूँ कभी कभी फोन। आज एक सामने अजीब कह रहे मैं सवाबी से बोल रहा हूँ, मेरा नाम लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हूँ, कह रहे मोहसिन साहिब का नाम है, शायद है, तो वो मुझे जानते हैं। मैंने वो आपका बवासीर का एक नुस्खा बनाया, मैंने 1 लाख कैप्सूल मंगवाए 16,500 रुपए के। मुझे उसने बताया 3,000 लोगों ने, उनमें 2900 लोग ठीक हो गए, 2950 लोग, 50 ठीक नहीं हुए, दवाई मुफ्त देता हूँ इसलिए। और कहने लगे बवासीर की वो दवाई थी, 3 दवाएं थी जो आपने अपनी फला में छापी थी, और उससे अब तक 2950 आदमी ठीक हो गए। कहने लगे कोई मुर्गी लाता है, कोई देसी घी लाता है मेरे लिए, कोई अंडे लाता है, कोई टोपी लाता है, कोई कपड़े लाता है, कोई क्या लाता है,
मैं कहता भाई ये मुझे ना दो, ये जाती अपनी वालों को दो, मैंने तो उनसे लिया था। मैंने उसके सारी स्टिकर उसको कहता था सीख लिए। मैंने कहा भाई तेरे पर मजमून लिखना चाहिए कि जिस दवा में तेरे 29,500 आदमी ठीक हो गए हैं, उस दवा से पहले भी शायद वो ठीक हो गए थे, तभी वो लिखा था मैंने मजमून। लेकिन इंशाल्लाह अब मजीद तफ्तीश के लिए हम उसको मजीद तहरीर करेंगे। आप यकीन जानिए मैं आज भी डाक का जवाब देता रहा। फिर वो डाक होती है जो खत्म न होने वाली होती है। हर खत में ये है कि भाई वो हमारे साथी इमरान कहने लगे तो मैं एक दोस्त के यहाँ गया, उनकी वालदा को अप्रैल के पहले 2 कागज मिले थे कहीं मस्जिद के मुकद्दस औरात में से। वो कहने लगी बेटा ये रिसाला मुझे कहीं से ला के दे दे। वो कहने लगी अम्मा मैं तो हूँ इस रिसाले में, ये रिसाला मुझे कहीं से ला के दे। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने ऐसे मुकद्दस औरात में जो है ये कहानी तो अक्सर है कि वहां से मैंने देखा और पढ़ा और फिर में से ये चीज रंगमाई, मेरी दुनिया अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किलात हल कर दी। मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, अरे ये याद रखो अगर हमारी नीयतों में इखलास है, अल्लाह की रजा है, तो इंशाअल्लाह ताला ये रिसाला आपको अल्लाह इसका दरिया बनाए, ये क़यामत के तराजू में तुलेगा। मुझे एक दफा एक अल्लाह वाले की बात है, मेरे हजरत की बात नहीं, उनके साथ एक दुरेश थे, उन्होंने बात फरमाई, हजरत मौजूद थे रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं देख तेरा कलम का हर हर्फ, तेरे कलम की हर शेर, तेरे कलम की हर शबर, तेरे कलम का हर नुक्ता, तेरे कलम का हर वक्फ, तेरे कलम की सियाही क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानो के हाथ परखी जाएगी। और अगर वो खैर के लिए चला तोड़ी जाएगी, अगर वो शर के लिए चला तोड़ी जाएगी। अब खैर और शर का होगा मुकाबला, अगर उसमें खैर हुई गालिब, ये कलम तुझे जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा, अगर उसमें शर हुआ गालिब, ये कलम तुझे जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगा। आप क्या समझते हैं? आपको क्या खबर कि एक छोटे से जरीदे से, मैं इसकी तशहीर आपसे नहीं करवाना चाहता, ये एक मतलब मौजूद क्या कर रहा था, मैं कहां से कहां निकल आया, आपको क्या खबर इससे मखलूक के खुदा को कितना नफा पहुंचा। मैं उस दिन दोस्तों से एक बात अर्ज कर रहा था, एक कमरे में रिसाला शुरू हुआ था और हमेशा जितनी भी अखबारें और रिसाले हैं ये बतदरीज मराहल अपने तय करती है तो तरक्की और बुलंदियों के, और अल्लाह जल्ल शाअनहू ने बिल्कुल सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग अता कर दी है अपने खास खजाने में। अगर उसकी एक बुनियाद है, उसकी एक वजह है। मैं उस दिन खत पढ़ रहा था तो खत में पढ़ते पढ़ते मैं हैरान हो गया। एक खातून ने कोई जगह है पचनंद है, कोई पता के करीब है वहां से खातून ने कहने लगी मैं अपनी एक रिश्तेदार थी, उनकी फौतीदगी हो गई तो वहां मैंने टैक्सी कराई, मैं वहां जा रही थी, खत लिख रही खातून। तो टैक्सी वाले ने कहा कि कल एक खातून जो है जल गई थी, वो बेचारी झुलस गई थी, अभी कुर्बानी वाली ईद हुई ना, ये ईद में उसने 5 किलो का गालिबन घी का डब्बा बंद था, वो जमा हुआ तो सर्दी की वजह से उसने आग पे रख दिया। अब वो डब्बा आग में उबलता रहा, एकदम से फटा, वो बेचारी झुलस गई उस घी की वजह से। वो कहने लगे मैं उसे लेके गया था फलां जगह डॉक्टर के, हाँ उनको बेचारी की हालत बड़ी खराब है। मैंने ड्राइवर को कहा कल मेरे पास आना, उसकी इयादत करने चलेंगे। अबकरी से मैंने एक नुस्खा पढ़ा है, वो जले हुए के लिए, हमारे दोस्त आते हैं यहाँ इदरीस, उसने दिया था, कहने लगे जले हुए, वो हमने छाप दिया, कहने जले हुए के लिए है, मैंने भी कई जगह आजमाया है, उसको जाके वो बना के दे के आएंगे। कहने लगे मैंने टैक्सी बकायदा स्पेशल कराई, उसके यहाँ गई और वहां उनको वो दवाई बना के दे आई। 2 हफ्तों के बाद ना निशान था ना जख्म थे। अल्लाह वालों, ये जो लोग भेजते हैं चीजें और उससे किसी का भला हो जाए। अभी हमने अबकरी जो आ रहा है ये खत मेरे पास आया, वो खत मैंने बेआईन ही मिनान वो अबकरी में छापा है। जो खास नंबर आया ना, मुझे शिफा कैसे मिली इसके बारे में। कराची के एक सैयद है, वो रिटायर गालिबन प्रोफेसर है या क्या है, उन्होंने फोन भी किया, कहने लगे कि मैं आपकी बहुत पुराना पढ़ता हूँ, जब से शुरू हुआ मेरी ख्वाहिश थी कि ये खास नंबर छपा, मैं इसको पढ़ूंगा लूंगा। तो वो कहने लगे बस वो मेरे ख्याल में ना रहा कब छपा या ना छपा। अपने सिरहाने देखा मैंने, जहाँ मेरी किताबें पढ़ी होती हैं, मैं रात को मुताला करता हूँ, दिन को पढ़ता हूँ, ये खास नंबर पढ़ा था, मैं पढ़ना शुरू कर दिया।
اہلیہ سے پوچھا کہ آپ نے منگوایا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں نے سمجھا کہ شاید آپ لے آئے. پھر بیٹوں سے پوچھا, محمد آدمی ہے 50-60 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں, کہ آپ لے آئے؟ وہ کہنے لگا کوئی نہیں لے آیا. میں پریشان, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے رات کو اماں خواب میں آئی. اماں کہنے لگی بیٹا تو کیوں پریشان ہے؟ وہ جو پڑھتا تھا نا وہ ابکری میں چھپا تھا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر, 7 دفعہ پڑھنا. اور تو نے پڑھنا شروع کیا, تجھے بظاہر فائدہ نہیں ہوا, میں تو مستقل پڑھتا رہا. اس میں لکھا تھا ایک جن آئے گا جس سے آپ کی ملاقات ہوگی. وہی جن ابکری کا دفتر گیا ہے, باقاعدہ بندہ بن کے انسان بن کے ان سے قیمت لے کے آیا ہے, بیٹا پریشان نہ ہو, یہ حلال کا حرام کر رہی ہے, اس نے تجھے ہدیہ لا کے دیا ہے. وہ خط میں نے میں نے کہا یہ خط چھاپ دو. میں آپ کی خدمت سے عرض کروں, ہم کس خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی محبت میں ملانے کا, لوگوں کے ساتھ اللہ کے تعلق کو بلانے کا. ایک صفحہ چھپتا ہے, صرف ایک صفحہ درس ہدایت کا, جو اللہ پاک جل شان ہو آپ حضرات کی قربانی اور آپ حضرات کے فکر کی وجہ سے اس ناکارہ بندے کے اندر سے کچھ بول نکلواتا ہے. یہ درس ہدایت ایک صفحہ چھپتا ہے. آپ نہیں مان سکتے اس ایک صفحے کے بارے میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. اس طرح سے ایک خاتون نے کہا کہ آپ کے درس کی کیسے منگواتی ہوں, محلے بھر کی عورتوں کو اکٹھا کرتی ہوں اور ہر منزل کی کیسٹ ان کو سنواتی ہوں, اہتمام کرتی ہوں. کہنے لگے لوگوں کے گھروں کے اندر زندگیوں کی زندگی انقلاب آ گئی. آپ حضرات کی کوششوں میں اللہ جل شانہ نے اس کو عالم میں پھیلایا, دنیا میں پھیلایا. اور جو ایک دفعہ لیتا ہے وہ کہتے ہیں پچھلے سارے رسالے میرے پورے ہونے چاہیے, وہ کم نہیں ہونے چاہیے. میرے دوستو, ہم کس خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا, اگر خیر کا ذریعہ نہ بنے تو پھر ایک یا خیر ہے یا شر ہے, دنیا میں اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا, یا بلندی ہے یا پستی ہے, اس کے درمیان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. یا زمین ہے یا آسمان ہے, اس کے درمیان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. یا کھانا ہے یا بھوک ہے, اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. یا جسم ہے یا روح ہے, اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. یا زندگی ہے یا موت ہے, اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. یا محبت ہے یا نفرت ہے, اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح میرے دوستوں خیر اور شر کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. یا ہم خیر کے راہوں کی طرف چل رہے ہیں. اسی اللہ کے بندے کو اللہ کی محبت میں ملانے کا, اس اللہ کے کسی انسان کو عورت ہے یا مرد ہے اس کو اللہ والا بنانے کا فکر کر رہے ہیں. اس پہ جو باتیں آ رہی, اس پہ جو چوٹیں آ رہی, اس پہ جو کوئی کڑی کچہری آ رہی, اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کر رہے ہیں. میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے مشاہدات لکھا کریں آپ کے لیے, مجھے آپ سے شکوہ ہے. آپ اب کئی پڑھنے والے ہیں, آپ کئی لکھنے والے نہیں ہیں. ہر بندے کا کوئی تجربہ ہوتا ہے, ہر بندے کا کوئی مشاہدہ ہوتا ہے. یہ ہماری خواتین سن رہی ہیں, ہر بندے کا. آپ لکھتے نہیں, اپنی زندگی کے مشاہدہ آپ لکھیں. آپ کو علم نہیں ہے. آج ایک چیز بتاؤں, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں کا بڑا شوق تھا. ان کی اب بھی قدیمی لائبریری, ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, سونے سے, زمرد سے, یاقوت سے, مرجان سے لکھی ہوئی کتابیں, بہت قلمی ہاتھ کی لکھی ہوئی. ایسا کاغذ بھی ہے ایک کتاب کا جو ہاتھ سے بنا ہوا کاغذ ہے, جس دور میں مشینیں ہی نہیں تھی. ہاتھ کی لکھی ہوئی, سینکڑوں سال پرانی, جب پریسیں نہیں تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں وہ چیزیں اب بھی موجود ہیں. ان کو شوق تھا کتابوں کا, الحمدللہ بچپن سے وہ کتابوں کا سلسلہ ملا. مجھے یاد ہے میرے بھائی, بڑے بھائی, ہم 2 بھائی ہیں, بڑے بھائی نے ایک دفعہ نا کتاب برقع پھاڑ کر کے اس کے پھٹنے کی آواز آتی تو اس کو مزہ آتا تھا. 2 سال کا تھا, ساری کتاب جو پھاڑ کے نا چورا چورا کر کے رکھ دی. ہمارا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائی نا, یہ کیا کیا, اور ساری کتاب جو ہے اٹھا کے شام کو والد صاحب تشریف لائے, ان کے سامنے رکھ دی کہ تیرے لاڈلے نے یہ کیا. کہنے لگا الحمدللہ کتاب کو ہاتھ تو لگایا, کہ الحمدللہ کتاب کو ہاتھ تو لگایا, یہ پھاڑنے والا ایک دن انشاءاللہ سنبھالنے والا بن جائے گا. تو ان کی ہاں میں کتابیں دیکھی ہیں اور اندر اس کو سنبھالا, اب تک موجود ہیں وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں. تو میں اب یہ کر رہا تھا, ایک فائل میرے ہاتھ میں آئی 1914 کی, 1916 کی, رسالوں کی ایک فائل تھی. حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں وہ رسالے نکلتے تھے, وہ جلد شدہ فائل. آپ یقین یعنی 1916 اور 1914 کو ایک صدی ہونے کے قریب ہے. 4, 5, 6 سال باقی کے بعد ایک صدی ہو جائے گی. ایک صدی ہونے کے بعد بھی وہ رسالے اب تک ویسے ہی کارآمد ہیں جیسے آج کارآمد ہے. آپ سمجھ لیں ایک بات, یاد رکھیں, کسی چیز کی علم اللہ مقبولیت ہوتی ہے.
मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होती है? इंदल्लाह मकबूलियत, अल्लाह जल्ल शानहू की यहाँ मकबूलियत होती है, उसमें बंदों का कोई कमाल नहीं होता, न तारिक का कमाल है न किसी और बंदे का कमाल है, ये बंदे का कोई कमाल नहीं है। बंदा क्या कर सकता है? अल्लाह एक पल के अंदर रस्सी खींच के दिखा दे कि तारिक तेरा क्या कमाल है, तू कर क्या सकता है? एक आजिज आदमी क्या कर सकता है? मजबूर आदमी क्या कर सकता है? अरे छींक आए, वो रुक जाए और मुंह टेढ़ा मेढ़ा था, अल्लाह उसी को उसी शक्ल में रोक के दिखाए, कोई दुनिया का सजा में सीधा करके दिखा। वो तो मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे कि उसने आके जहाज को लैंड किया, पायलट था यहाँ लाहौर में, लैंड करने के बाद अपनी सर्विस अपना टाइम पूरा किया, उसके बाद होटल में चला गया, होटल के बाद में टॉयलेट में गया, जाते ही उसको जरूरत थी, बस वहीं गिरा और निचला थड़ खत्म हो गया। पता नहीं कितनी मुश्किल से अंदर से उसने मोबाइल किया कि मैं अंदर बात में हूँ, वरना तो बाद में एक दिन 2 दिन पड़ रहता, कोई पूछता ही नहीं उसको। कहने लगे अब भी वो पैरालाइज है, उसका जिंदगी का निजाम बहुत पसंद है, एक पल में रस्सी खींच ली। मैं आपको हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ बात चीजों की इंदल्लाह मकबूलियत होती है, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत होती है, अल्लाह उसको कबूल फरमा लेते हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमा लेते हैं। उसकी मिसाल ऐसे है कि ट्रेन चल पड़ी है और तेज रफ्तार है, स्टॉप से 2 मिनट रुकेगी, जिसने चढ़ना है बैठ जाए, ट्रेन उसका इंतजार नहीं करेगी, और जो बैठ जाएगा मंजिल तक पहुंच जाएगा, जो बैठ जाएगा मंजिल तक पहुंच जाएगा। वो उस दिन हमारे एक साथी हैं, उम्र 80 तक बूढ़े हैं, कहने लगे कि मेरी सारी जिंदगी, मैंने कहा बचा के क्या लाए? कहने लगे सारी जिंदगी, मैंने कहा बच्ची कहाँ से लाए थे? और सारी जिंदगी तो दुनिया को दे के आए। चलो ठीक है, मैंने कहा ये बच्ची भी भी कबूल है, लेकिन ये बच्ची कुछ नहीं है, ये असल है। अरे जो अल्लाह को दे दो वो असल है, जो अल्लाह को दे दो वो असल है। मैंने जो माल अल्लाह को दिया सदके में, खैरात में, इबादत में, जो जिस्म का सरमाया अल्लाह को दिया, इबादत में, ईमान में, मुशक्कत में, इताअत की मुशक्कत में, मैं वही तेरा है, बाकी तेरा है नहीं, या वास्तु का है या खत्म हो जाएगा, या वास्तु का या खत्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, हम किसी खैर का जरिया बन जाए, मैं आपको ये बार बार अर्ज कर रहा हूं, हम किसी खैर का जरिया बन जाए। वो अभी जो ईद गुजरी है ना, तो इससे पहले कुछ कपड़े थे, कुछ वो मैंने सुल्तान साहब से अर्ज किया, अल्लाह उनको सेहत आफियत अता फरमाए, उनसे मैंने अर्ज कर दिया, कुछ कपड़े नए थे, कुछ पुराने थे, वो नए कपड़े बच्चों के, बड़ों के, जूते, जो घर की गैर यानी जरूरी चीजें थी, जो जायज चीजें थी, वो इकट्ठी की, वो हमने सेट में भिजवा दी, कुछ कराची भिजवा दी, कुछ गरीब लोग हैं। मुझे उसके बाद खत आया, खत अजीब था, आज खत लिख रहा हूँ, आपने जो कपड़े भिजवाए थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की बड़ी अच्छी ईद हो गई, पुराने कपड़े मुस्तहिकीन में बांट दिए गए, मेरी बीवी का एक कसीर औलाद घर में जाना हुआ, देखा कि अक्सर बच्चे कपड़े न होने की वजह से नंगे थे, ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, फौरन घर आई और वो जो कपड़े आपने भेजे थे पुराने, सारे कपड़े बच्चों के उठा के उन्हें दे आई। बच्चों की खुशियों को जिस अंदाज में मेरी अहलिया बता रही थी, मुझ में हिम्मत नहीं और न मेरे पास अल्फाज में लिख सकूं। हम नए कपड़ों के मिलने से इतने खुश नहीं होते जितने उनके घर के बच्चे और बड़े पुराने कपड़े मिलने से खुश हुए। बंदा की खुशी का तो ये हाल है, जब भी जब याद आता है तो रूह सरशार हो जाती है। कई जानने वालों को इस तरफ रागिब किया कि बजाय पुराने कपड़े फेंकने के या कोड़ियों के दाम बेचने के किसी गरीब को दे दिए जाए, बड़ी नेकी का काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका असर हुआ। ईद के मौके पर यहाँ कराची में लोग अच्छे खासे साफ सुथरे पुराने कपड़े गश्ती बनाकर गलियों में फेंक देते हैं। कई दफा सोचा कि उन्हें उठा के घर ले आऊं, फिर गाँव और देहात के उन गरीबों में बांट दूं जिनके पास पहनने को एक भी जोड़ा नहीं, लेकिन शर्म आड़े आ जाती है कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। आपसे गुजारिश है मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे हिम्मत और तौफीक दे नेकी के इस काम करने की। बहरहाल ही आपकी मेहरबानी से हुआ। एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया था कि जरूरत से ज्यादा कपड़े मुस्तहिक को दे देना। बंदा से आप गुजारिश करता है कि रिसाला आखिरी में अगर इस मौजू पर लिख कर कारीन को तरगीब दें
کہ अपने इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़े, बर्तन, चीजें, जूते वगैरह जाया न करें बल्कि गरीबों में तकसीम कर दें। उम्मीद है इससे 100% बहुत फायदा होगा। बल्कि अगर अपनी एक ऐसा शोबा बनाए जिसमें लोग ऐसी चीजें जमा कराएं और ये इदारा खुद जाकर गरीब और मुस्तहिकीन में तकसीम करे तो शायद सदका जारिया बन जाए। ये एक मशवरा है, हुक्म नहीं है। हम किस खैर का जरिया बन गए। मैं घर में जाना हुआ, मुझसे कहने लगी कि मेरे घर में चले। मैंने कहा बस नारायणों में घरों में जाता नहीं हूँ। करते करते मैंने कहा फिर एक वादा है, मैं घरों जाके अलमारियां चेक करूंगा अंदर की, जहां जहां हाथ लगाओ आप ये ना कहें कि ये बस बराबर थोड़ा सा इसको ना खोलिएगा। मुझे कहा ठीक है। अब मैं गया, उनकी जो बेडरूम की वार्डरोब थी उनको खोला। अब सूट गिनना शुरू किए, 43 या 46 सूट थे और मैंने उनको हाथ लगाया तो उनमें हल्की सी धूल पड़ी हुई थी, क्योंकि चाहे जितना भी आप ढांक देना किसी चीज को, चाहे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की नहीं है तो उसमें धूल होती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कपड़े फिर लगा कभी भी मौसम में कोई होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, अक्सर नहीं होते। मैंने कहा इसका मतलब ये आपके जिस्म से जायद है। अच्छा, मैंने कहा आपकी रोजमर्रा की जरूरियात के वार्डरोब कहाँ है? कह रहे वो मेरे बेड के साथ है, ये यूं है। अब वहां गए, उसको देखा, उसमें भी एक हैंड थे, उसमें लाइन लगी हुई थी। ये रोजमर्रा के हैं। मैंने कहा रोजमर्रा में इतने कपड़े सब नहीं पहन सकते, रोजमर्रा के करने के बाद इस्तेमाल में आते रहते हैं। अच्छा, एक बक्सा पड़ा था ब्रीफ केस कबाड़ खाने में, मैंने वो उठाया ना तो उनकी आइडिया कहने लगी ना ना ये मेरे दहेज का है। भाई मैंने कहा ये तो कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर पेंट के निशान भी थे। घर में पेंट हुआ ना तो उसका कोई बाल्टी गिर गई थी, ये पेंट की बाल्टी होती है ना, वो छोटा डब्बा, वो गिर गया तो वो भी निशान था, गंदा हुआ पड़ा था। कहने लगे मेरी बीवी कहती है मैंने संभाल कर रखा है, मेरी जहेज की निशानी है। मैंने कहा तेरे जहेज की निशानी तो अखलाक होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, ये तो है ही नहीं। फिर तूने जहेज की निशानी को बगल में दबा के रखना था, अलमारी में रख, जालिम तूने इसको यहाँ फेंका हुआ है। अब वो चीजें मैंने कहा मुझे तो जाहिर हो तो फकीर जो आता है, फिर उन्हें मैंने वाक़या सुनाया। वो वाक़या टाउन ए है बहावलपुर के साथ, वहां साथ बहुत बड़ा जखीरा है, तो कई ऐतरों के कई कनालों के बंगले हैं। तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह के हम असर थे, एक बड़े बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में कुछ अर्सा रहा मैं। तो उनके एक हजरत से बहुत मोहब्बत करने वाले, अकीदत करने वाले, बहुत ज्यादा शफ़क़त करने वाले, हजरत की इत्तिबा और ईमान अमाल की जिंदगी में आगे चलने वाले, दुनिया के बहुत मराइस मालदार थे। उस दौर में वो दौर था जब जिम्मेदार अमीर होता था। और मुझे उस दिन एक साथ कहने लगे खाद नहीं मिलती और ब्लैक हो रही है और स्प्रे नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मुझे एक बहुत बड़े जिम्मेदार ने कहा जब से सभी बैंक आए हम बर्बाद हो गए हैं, कर्जा जब आया है, सूद आया है, हम बर्बाद हो गए हैं, वरना जिम्मेदार होते थे। तो वो उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनाया, हजरत को मिन्नत करके ले गए। तो जब गए ना, बहुत बड़ा बंगला था, कहने लगा ओ फिर नहीं पता तू मत नहीं समझे आप, ओ फिरौन भी था। अच्छा जल्दी का जजिया निकाला, जजिया मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए जल्दी का जजिया निकाला। उसने उस दौर में 3.25 लाख रुपए लगा के बंगला बनाया था। वो आज के 3.25 करोड़ नहीं, उससे भी आगे की कहानी थी। 3.25 लाख रुपए तकरीबन लगा के वो बंगला बनाया था, 3.25 लाख लगा के। और उस दौर में उसने उन दुर्वेशों को पता नहीं कितने हजार रुपए दिए, वो अल्लाह के लिए खर्च कर रहे थे। कहने का जिजिया निकाल। तो मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं जिजिया लेके जाऊंगा। तो कहने लगा क्या लेंगे? मैंने कहा इनमें से कपड़े, इनमें से सूट और जूतियां, तेरे किचन को देखूंगा, गैर जरूरी बर्तन, चमचे, ये सारी जूतियां। और जूतियों के शोबे में गया तो जूतियां पड़ी सूख के टेढ़ी हो गई, इस्तेमाल में नहीं है। और वो जब चीजें इकट्ठी कराई, वो चीजें बहुत बड़ा अंबार बन गया। और उससे भी अगली बात हैरान होंगे, ऐसे लोगों में पहुंचाना जो जरूरतमंद है लेकिन सवाल नहीं कर सकते। सवाल करने वाला अपना घर पूरा कर लेता है, याद रखना आज मेरी बात। सवाल करने वाला अपना घर पूरा कर लेता है, सवाल नहीं कर सकता।
اس کی غیرت جو ہے اتنا اس کو کہتی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک خط پڑھ کے سنایا تھا کہ چاول بریانی کسٹرڈ کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں. وہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں 10-12 دن باقی سبزیاں پکتی رہتی ہیں. میں نے مولانا بری صاحب کو اللہ جزا خیر دے ان کے گھر بھیجا, ان کی اہلیہ کو بھیجا فیصلہ آباد میں. میں نے کہا اچانک جاؤ, یہ پتہ ہے خط کا, یہ ہے پتہ, اچانک جاؤ. جب یہ گئے نا, انہوں نے آ کے مجھے نقشہ بیان کیا, کئی دن تک نیند نہیں آئی. وہ کہتے ہیں جو خط میں لکھا تھا اس نے ادھورا واقعہ لکھا تھا. ان کے گھر کی کہانی بھی عجیب و غریب ہے, غربت کی بھی ہوتی ہے. عجب صبح عجب شام کرتا ہے سفر, جب قافلہ ہے راحت و آرام کا قافلہ سفر کر جاتا ہے. غربت کی عجیب کہانی ہوتی ہے. ہم کس خیر کا ذریعہ بن رہے, ہم کس شر کا ذریعہ بن رہے. کسی کی رات کو سکھ کی نیند سلانے کا ذریعہ بن رہے یا دکھ کی نیند سلانے کا ذریعہ بن رہے. ہاں, ہم کسی کا دکھ درد بانٹنے کا ذریعہ بن رہے, ارے کسی کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن رہے یا کسی کی قبر کو جلانے کا ذریعہ بن رہے. اگر آپ اپنی کسی ساتھی کو, اپنی کسی بہن کو, اپنی کسی سہیلی کو, اپنے کسی دوست کو اللہ جل شانہ کی محبت سے لانے کا ذریعہ بن رہے تو پھر ہمارا لانا اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے, اس کو اللہ کے ہاں سرخرو کرانے کا ذریعہ ہے, اس کو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ کرانے کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم نے اپنی دنیا کے لیے دو لوگوں سے ناطے رابطے جوڑے اور دنیا کے لیے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا, آخرت ہمارا مطلوب نہ ہوا, آخرت ہمارا مقصود نہ ہوا, آخرت ہمارے سامنے موجود نہ ہوئی اور آخرت ہمارا مقصد نہ ہوا, میرے دوستو پھر دنیا کے نفع جو تھوڑے ہیں آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کتنے مالدار ایسے تھے جو فقیر اور صحیح دست و صحیح دامن ہو گئے, اور کتنے ایسے صحیح دست و صحیح دامن تھے جن کے پاس بکریاں چراتے تھے اور ان کے پاس بکریاں نہیں ہوتی تھی, آج وہ مالدار بنے ہوئے ہیں. مجھے وہ عبد المنان کہنے لگا کہ ایک یہاں اس کی ایک بوڑھے کی آدمی کی زمین جو ہے ڈیفینس میں آ گئی. اس نے کہا مجھے نوٹ دکھاؤ, وہ نوٹ کتنے ہیں. جب اس نے 1000 کے نوٹ 5000 کا نوٹ آیا نہیں تھا, ڈھیر دیکھا میں مر گیا. اس نے آج دیکھا ہی نہیں تھا. اللہ پاک نے کتنے پاک لوگوں کو بلند کیا. یہ دنیا کی آنے جانے کی کہانی ہے. ہم کسی کی آفت کا ذریعہ بن جائیں, ہم کسی کے دکھوں اور دردوں کو بانٹنے کا ذریعہ بن جائیں. ہم اپنے پرانے کپڑے سے, پرانے برتن سے, پرانی ڈیوٹی سے, اور گھر کے بکھرے ہوئے بچوں کی وہ چیزیں جو پھینک دیتے ہیں ان کو سمیٹ کے الحمدللہ جو پرانا پین جو ہے خالی ہوتا ہے میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں. غریبوں کے بچے کو وہ پین سے بھی کھیلتا ہے. ارے تیرے پرفیوم کی پرانی شیشی جس سے تو پرفیوم تیرا ختم ہو گیا اس کو پھینک نہیں, غریب کو دے اور الماری میں سجا کے خوبصورتی سے رکھتا ہے. میں نے تجربہ کیا ہے. تیری مفلر, تیری ٹوپیاں, تیری جرابیں, تیری بنیادیں, تیرے عذابن, پتہ نہیں تیری کیا چیزیں جب تیرے ہاں فضول ہیں, بیکار ہیں, ان کو فضول بیکار نہ سمجھ. ایک کام کرنا, اس کے لیے یہ کرنا تلاش کرتے تھے نا, ایسی جگہ نہ دینا. مجھے یاد ہے پرانی ایک جگہ میں کسی گھر میں روٹیاں لگوانے گئے دوپہر کو, تو وہ تندور سے ایک مائی آگ لینے آئی. یہ واقعہ مجھے کبھی نہ بولے گا, موت اس کو بتوا سکتی ہے. اس نے بچے کی چھوٹی سی شرٹ لی ہوئی تھی, اس پہ آگ لینے آئی تھی. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا گھروں سے آگ لے لیتے نا. آگ اس شرٹ پہ, غریب تھی, لوگوں نے بچوں کے لیے کپڑے دے دیے. کپڑے کتنے دے دیے کہ اب اس نے کپڑے جلانا شروع کر دیے اپنی آگ کے لیے. وہی بات کہ مانگنے والا اپنا گھر پورا کر لیتا ہے. ہم کس خیر کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو سوچیں. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. ایک بڑے افسر کی اہلیہ, ان کے بارے میں بتایا کہ اس کے, میں نے ان سے خود پوچھا بھائی, میں نے کہا آپ کے کتنے سوٹ ہیں؟ کہنے کے بعد ایسے تھوڑے سے ہیں, کبھی کبھی خرید دیتی ہوں. بڑے واسطے دیے, واسطے دینے کے بعد آخر پتہ چلا کہ 1500 سوٹ حاضر موجود ہیں. بڑا افسر کہہ نا کھانے میں, اس نے ایسا چیز مجھے کتنی لکڑی ہے؟ اس نے کہا 40 ہے. اس نے کہا 30 بکوڑے ہیں, 5 بیمار ہیں, اور اپنا ایک جو ہے اپنا لیٹرین میں کیا ہوا, 4 حاضر موجود ہے, لکڑی بالکل پوری ہے. ہر چیز اوکے ہے سر. اس نے کہا 1500 جوڑا ہے, ہر 15 جوڑے کے ساتھ پھر جوتا ہے اسی میچنگ کا, اسی کا پرس ہے, اسی کا دوپٹہ ہے, اور پھر دنیا کا جہاں. میں نے کہا اس میں سے کچھ مجھے بھی خیرات دے دو, جن جوڑوں میں سے جن کو آج تک پہن کے ہی نہیں دیکھا. پھر ان کے جاننے والے کی شادی ہوئی, مجھے پتا چلا اس شادی میں ہزاروں لاکھوں کی اور شاپنگ کی. اب شادی کا مسئلہ تو اور ہے, تو پتا چلا 6 بڑے بریف
10 साल के बच्चे जितने भर के रहे, 10 साल में मैं थोड़ा कह रहा हूँ, 12 साल के बच्चे जितने बड़ी केस बड़े बड़े वो भर के लाई से 2 दिन की शादी के लिए। मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज की बात याद आई। जब उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे, फरमाया जब चलते थे उनके कपड़ों के बड़े बड़े ऊंट संदूक उठाते थे और खुशबुओं की संदूक होते थे। जब अल्लाह की मोहब्बत में आए, आखिरी वक्त आया, उनकी बीवी फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक शहजादी है, उनके भाई हिशाम आए, वलीद आए और दूसरे आए। कहने के बहन एक जोड़ा और एक चोला पहना हुआ उस शख्स ने, तेरे खामन ने, और है अमीरुल मोमिनीन, और इसके कपड़े मैले हैं और कपड़े नहीं बदल देती। कहने लगा भाई है ही एक सूट और है ही नहीं, मैं क्या करूं, ये एक ही सूट है इसके पास, ये अमीरुल मोमिनीन। जब दिल की दुनिया बदलती है, जब मन की चाहतें बदलती हैं, जब अंदर के जज्बे बदलते हैं, फिर लेने वाला नहीं होता, फिर देने वाला होता है। फिर जरूरियात के लिए किसी की जरूरियात को लेके मारा मारा फिरने वाला होता है, फिर अपनी जरूरियात को दबा के दूसरे की ख्वाहिशात तक पूरा करने वाला होता है। फिर इसका मन बदल जाता है, और जब इसका मन नहीं बदलता फिर दोस्तों इसको दुनिया का एक बाग नहीं, फरमाया कि एक बाग सोने का हो जाए, ये दूसरा बाग सोने का मांगेगा, फिर दूसरा बाग सोने का हो जाए, फिर तीसरा बाग मांगेगा। इसकी हिर्स नहीं बदलेगी, और हदीस का मफहूम है इसकी हिर्स को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। हम किस चीज का जरिया बन रहे हैं? हमारी जरूरत से ज्यादा चीजें कहाँ जा रही, कहाँ इस्तेमाल हो रही, कितनी जाए हो रही और कितनी इस्तेमाल में आ रही। और दूसरी चीज ये है, हम किसी के लिए हिदायत का जरिया बन रहे या गुमराही का जरिया बन रहे। हमारे जराए हैं, एक शख्स हमारी बात मानता है, उस तक अल्लाह की बात क्यों नहीं पहुंचाई, उस तक अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया, उसकी बात की क्यों नहीं मेहनत की। अपने मन से मैं पूछूं, मैं आपसे क्यों नहीं कह रहा, मैं अपने मन से पूछूं, ये क्यों जब अंदर से ये उठेगी काम बन जाएगा। इतने अर्से से मेरा उससे ताल्लुक है, वो अल्लाह की मोहब्बत में नहीं आया, इतने अर्से से मेरा उससे ताल्लुक है, उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम नहीं आया और शम्मा रोशन नहीं हुई, उसके अंदर फिक्र आखिरत पैदा नहीं हुई, उसने हलाल हराम को पहचानना शुरू नहीं किया, उसने जान नाजायज का फिक्र उसके अंदर गम नहीं आया, उसके अंदर नमाज का अमाल का और हकूकुल इबाद का एक जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो फिर मेरा कसूर है। क़यामत के दिन ये शख्स मेरा गिरबान पकड़ेगा, इलाही ये शख्स था जिसने दुनिया के मुझसे मफाद लिए, दुनिया के नफे लिए, दुनिया के फायदे लिए, अल्लाह आखिरत से मैं महरूम था, इसने आखिरत के लिए मुझे बुलाया नहीं, मुझे बताया नहीं। अल्लाह मुझे दुनिया के लिए रोज मैसेज करता था, चीटिंग करता था, चीटिंग करता था, दुनिया के सारे काम करता था, अल्लाह ने मुझे आखिरत के लिए कोई पैगाम नहीं दिया, आखिरत के लिए मेरे लिए दुआ नहीं की, मेरे लिए फिक्र नहीं किया, तो क्या जवाब देंगे मुझे बताओ तो सही। इसलिए फरमाया एक औरत 4 मर्दों को जो कि जन्नत में जाने वाले बने हुए होंगे, उनको पकड़ पकड़ के जहन्नम में ले जाएगी। जब जल्जले के झटके लगे ना, जल्जले के झटके लगे और उसके बाद जल्जले के बाद जो जल्जला आया था कश्मीर का, उसके बाद जब जल्जले के झटके लगे, मुझे कई लोगों ने बताया, उसने कहा जी वो माँ ने चीखों पुकार करके अपने बच्चे फेंक दिए और घर से बाहर निकल गई। ये क़यामत का मंजर है, उम्मिही व अबी व साहिबतिही। हाँ, कोई काम नहीं आएगा, भाई न तो काम आएगा, ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा हो गए रजामंद, कि होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। हम किस खैर का जरिया बन रहे हैं, हम किस खैर का जरिया बन रहे हैं, किसी को अल्लाह की मोहब्बत में लाने का जरिया बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, अपने ताल्लुकात को कितना इस्तेमाल किया, आपने मोबाइल के मैसेज को कितना इस्तेमाल किया और किस मैसेज के लिए कितना इस्तेमाल किया, आपने मोबाइल की कॉल दुनिया के इत्तेफाक से कितने खर्च कर लेते हैं, आपका टेलीफोन का बिल कितना आता है, किसी को आफत पहुंचाने के लिए, किसी को अल्लाह की मोहब्बत के लिए कितना वक्त दिया। सोचें, इंटरनेट को कितना इस्तेमाल किया और उस इंटरनेट के अंदर लोगों को अल्लाह के करीब लाने के लिए कितनी मेहनत की। मैं आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे आपको मौके दिए हैं, अपनी मन को लेकर ना चलो, मोमिन सखी होता है, अरे मोमिन सखी होता है, मोमिन बकील नहीं होता। सखी वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही दूसरों के लिए पसंद करता है। बकील वो है कि मेरे पास हो उसके पास न हो। अब यकीन जानिए बालों का खत पढ़ता हूँ ना, आप फ्री के नाम से जो आते हैं,
اور अंसारी साहब से इमरान हजरात से फोन सुनता हूँ कि क्यों लोग क्या पैगाम देते हैं और लोगों की अल्लाह कितनी मुश्किलें टाल रहे हैं, तो कहता अल्लाह हमें इखलास दे दे, अल्लाह ये हमारे तराजू में सोच। यकीन जानिए इसकी प्रूफ रीडिंग करने वाला, इसको लिखने वाला, इसके लिखाने वाला, और मैं शराब का लिखने वाला, लिखाने वाला, उठाने वाला, वजन करने वाला, तय करने वाला, सारे के सारे मुजरिम हैं। तो शर के लिखने लिखाने वाले मुजरिम, तो खैर के लिखने लिखाने वाले क्या अल्लाह के यहाँ वसत कोई नहीं पाएंगे? इसके लिए फिक्रमंद होने वाला, इसके लिए शर्त बनाने वाला कि यहाँ रखेंगे अल्लाह उसको भी दबा देगा। क्यों? वो जरिया बन रहा है किसी चीज का, उसको उठा के रखने वाला वो जरिया बन रहा है किसी चीज का। अगर इखलास है, इखलास, अगली बात याद रखना, तारिक को अल्लाह ने अपनी का एडिटर बनाया है एक नाम के एतबार से। अगर मेरे अंदर इखलास न हुआ और एक शख्स उसके अंदर इखलास हुआ जो अबकरी के लिए कोई तहरीर, कोई अपना मुशाहिदा, कोई अपना तजर्बा, कोई अपना नुस्खा, कोई अपनी चीज अबकरी के लिए भेज रहा, लिख रहा, उसके अंदर हुई अल्लाह की रजा, या अल्लाह ये राज था मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, ये वजीफा था मैंने किसी को नहीं बताया था, ये वाक़या था मैंने किसी को नहीं बताया था, ये मेरा एक तजर्बा था मैंने किसी को नहीं, बात बहुत सिद्धि है, वो कहते हैं आज तक हमने किसी को नहीं बताया। अबकरी की दरिया दिली को देख रहे हम लिख रहे हैं आपके लिए कि आप इसको छाप भी सकते हैं, हमने किसी को नहीं बताया। अल्लाह जल्ल शान के यहाँ ये इखलास बड़ी कीमत रखता है। और तारीख की रियाकारी अगर मौजूद रही तो इंशाअल्लाह उम्मीद है ये मुखलिसीन तारीख को पकड़ के अल्लाह के अज़ाब से छुड़वा लेंगे। ये मुखलिसीन इखलास वालों की अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है, इखलास वालों की अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है। इखलास वाले अल्लाह के यहाँ मेरे दोस्तों, इखलास वाले बाद दोस्तों को देखता हूँ खिदमत कर रहे हैं, खप रहे हैं बेचारे, अपनी हैसियत को मिटा दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहता है तो दाना खास में मिल के खुले यकीन वाली बात दोस्तों को देखता हूँ अपनी हैसियत मिटाते हैं, अंदर से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह मैं इनको कुछ नहीं दे सकता, या अल्लाह मेरा घर खाली है, अल्लाह तेरा घर भरा हुआ है। ये अल्लाह इन्होंने अपनी हैसियत को मिटा दिया, अल्लाह इनकी हैसियत को ना मिटाना, अल्लाह इनकी नस्लों को सदा आबाद कर देना, इनकी नस्लों को सदा आबाद कर देना। आप क्या समझते हैं मेरे दोस्तों, खैर में हाथ डालने वाला अल्लाह की रहमत से मालूम रह जाएगा? अल्लाह उसकी खैर से हिफाजत करता है। हाँ, एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला कौन की खिदमत में अक्सर तशरीफ फरमा हो गए थे। उनके भाई कहने लगे मफहूम है कि या रसूलल्लाह ये ना कमाते हैं, ना काम करते हैं, बस खिदमत में रहते हैं। तो आपने फरमाया मफहूम है, तू समझता है तो किसकी वजह से रोटी खा रहा है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से मखलूक खाती है, उनकी वजह से मखलूक रिस्क लेती है, हमें क्या खबर, उनकी वजह से मखलूक रिस्क लेती है, हमें क्या। अल्लाह पाक हमें खैर के कराने के जरिए के तौर पे कबूल कर ले। दुआ किया करो अल्लाह वालों, अल्लाह काबिल नहीं कबूल कर ले, अल्लाह काबिल नहीं कबूल कर ले, बस काबिल नहीं है कबूल कर ले, हैसियत नहीं है हैसियत का बना दे, इस हैसियत का बना दे। मैं उस दिन दोस्तों से कह रहा था मुझे अल्लाह की जात आली से उम्मीद है आज से सदियों बाद भी अबकरी को उठा के कोई पड़ेगा ना तो वो चीजें हैं सदियों बाद भी वही कारामद होगी जो आज का बरामद है। अगर इनसे अर्ज किया मैंने देखो अबकरी में जो लोगों की मुश्किलात है ना, कुर्ब क़यामत में ये मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, जब बढ़ती चली जाएंगी तो ये पहले से ज्यादा कारामद होता चले जाएगा, जितना चाहे पुराना क्यों ना हो। इसको जितने हाथ लगेंगे, इन हाथों की जितनी खिदमत होगी मेरा अल्लाह अरे मिट जाएंगे, कब्रों के निशान मिट जाएंगे, निशान तो निशान गुमान ही मिल जाएंगे, अरे गुमान तो गुमान चर्चे ही मिल जाएंगे, रब ही रहेगा, अल्लाह का नाम ही बाकी रहेगा और रहने वाला है। कितने नामवर इस लाहौर में थे, कितने नामवर आपके मुल्क में थे, अरे जिनका तूती बोलता था, जिनको जमाना जानता था, जिनके बगैर बड़ा पंचायत के फैसले नहीं होते थे, वो आएंगे तो होंगे। उनके बगैर कैनात का निजाम चल रहा नहीं चल रहा, बताओ तो सही, क्यों अल्लाह वालों, चल रहा ना। मेरे आपके बगैर कैनात का निजाम चलेगा, लेकिन आप जो खैर का बीज बोए जा रहे हैं वो एक सलामत रख बन जाएगा, और जो शर का बीज बो के जा रहे हैं वो एक सलामत रख बन जाएगा। अब खुद बैठ के सोचो, आप बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ, दिल चाहता बात खत्म करने को, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ सोचे
ہم خیر کا ذریعہ بن گئے، شر کا ذریعہ بن گئے. یہ فیصلہ ہو گیا آج کے بعد، یہ فیصلہ ہو گیا کہ مٹ جانا ہمارے مقدر کا حصہ ہے. یہ فیصلہ ہو گیا بے نام ہونا ہماری فرشت میں لکھا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا کہ عالم ارواح میں ہمارے لیے فیصلہ ہو گیا تھا کہ تم عالم وجود میں آئے ہو. اور جتنا آنا میں فیصلہ ہو گیا تھا، میرا بچہ 2 دن کے بعد مر گیا، 2 مہینے کے بعد مر گیا، 2 سال کے بعد مر گیا، 60 سال کے بعد مر گیا، 90 سال کے بعد مر گیا. جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ رو رہے ہوتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے، وہ آگے کہتا ہے اس کے دن میں نے کم نہیں کیے، اس کا رزق میں نے کم نہیں کیا، اس کے ساتھ میں نے کم نہیں کیے، کسی چیز میں نے خیانت نہیں کی، تم کیوں روتے ہو؟ اور ایک عجیب انوکھا اعلان کرتا ہے کہ رونے والوں سن لو، رونے والوں سن لو، میں اس گھر میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک ایک نہیں رہے گا. میں ادھر وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے ایک عجیب سی بات سامنے آئی. میری پھپھی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئی تو ان کا چہرہ سامنے آیا، ان کا گھر سامنے آیا. تو پھپھی کی ایک ساس ہوتی تھی، بڑی دبنگ عورت تھی، اللہ اکبر. اس کے سامنے بیٹا نہیں بول سکتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، بیٹا بوڑھا ہو گیا تھا. اس ساس کی بھی ایک ساس تھی. میں سوچنے لگا بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں بڑی خوشیوں سے اپنی اولاد کے لیے بہو لاتی ہے. وہ بہو نہیں لے آتی، اس کے اعلان ہوتا ہے بس تیرا وجود ان قریب اس گھر سے جانے والا ہے، مالک آ گیا ہے. تو وہ ساس کی ساس جو ہے وہ بہو لے آئی میری پھوپھی کو. میری پھوپھی جوان ہوگی، وہ بہو لے آئی. وہ 70-80 سال کی ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئی. اچھا میری پھوپھی ایک بہو لے آئی، اپنی بہن کی بیٹی. وہ میرے سامنے شادی ہوئی، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا. وہ بہو لے آئی، اب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. میں سوچنے لگا یہ گھر تو نہ ہوا پھر سرائے ہوئی. مسلم رہنا ہی ہے نا، وہی مکان ہے، وہی مکان ہے. 2 نسلیں میں نے پہلے سنی ہوئی ہیں، 1-2 نسلیں اب میں نے دیکھی ہے، مکان تو نہ ہوا. اور جب ان کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا ایک دم میرے سامنے نقشہ آیا. میں نے کہا معلوم ہوا جس نے یہ بہو لائی تھی اس نے پیغام دیا تھا کہ صاحبہ کب تم جانا ہے، کہ کیونکہ یہاں سے جانا ہی ہماری قدرت اور فطرت میں لکھا جا چکا ہے. اور یہ اس کے ساتھ نہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ کہانی ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ کہانی ہے. تو اللہ والو جب فنا ہو جانا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تو مٹ جانا ہمارے مقدر میں لکھا ہے. سچ مجھے وہ ایک چیز بتاؤ، کسی کے والد اگر فوت ہو گیا ہے اور کسی کی والدہ اگر فوت ہو گئی ہے، یا کسی کی نانی نانا فوت ہو گیا ہے، یا کسی بھائی کا سنگی ساتھی کو فوت ہو گیا ہے، مجھے ایک چیز سچ بتاؤ دن میں کتنے دفعہ اس کو یاد کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. جب میت کو دفن کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک فرشتہ مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا جاتا ہے جاؤ آج کے بعد اس کو بھول جانا. اور ہم بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھو آنے والا دور اس سے بڑی غفلت کا دور ہے. ہم شاید اس کو یاد کر بیٹھے، تم نہ سمجھ لینا کہ ہمیں کوئی یاد کرے گا، نہ سمجھ لینا ہمیں کوئی یاد کرے گا، اور نہ سمجھ لینا کہ ہماری کوئی قبر میں آئے گا، اور نہ سمجھ لینا کہ ہماری یہ فاصد نہ کم میرا سارے کو صدقہ کرے گا، کوئی نیک کام کرے، نہ سمجھ لینا. بس سمجھ لو یہی زندگی ہے، سمجھ لو یہی نظام ہے، اور یہیں سے سب کچھ پانا ہے اور اپنا کچھ بنا کے جانا ہے. اور بنانے کے لیے ہر خیر میں ہاتھ ڈالو، یا اللہ اس خیر کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا نہیں، اولاد سے معروف رکھا. وہ کہنے لگی کہ میری جان مال اور وقت جو ہے میں نے خیر میں لگا رکھی ہے، الہی اور اولاد ہوتی صدقہ جاریہ ہے. اگر تو نے نہیں نوازا میں تیرے فیصلے سے مشکور ہوں، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا. ایسا میں اپنے دن رات اس کام میں لگا رہا ہوں اور اس خیر کے کام میں لگا رہا ہوں، وہ کبھی میں یہاں پورا کر کے جاؤں گا. اور کل قیامت کے دن اولادوں کے سامنے سرگرو ہونے والے کھڑے ہوں گے، ایک میں بھی سرگرو ہوں گا. فرشتے پوچھیں گے یہ کون سرگرو ہے، اور میں اس کی کوئی اولاد کا تھا نہیں تھی نہیں، اور میں اس نے ایسے صدقات جاریات صالحات قائم کیے تھے کہ اولاد والوں سے زیادہ اس کو نوازا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. وہ تو اندر کے جذبوں کو جانتا ہے، وہ اندر کے دردوں کو جانتا ہے، وہ اندر کے رازوں کو جانتا ہے، وہ تو اندر سے اٹھنے والی آہ کو جانتا ہے. اس آہ کے اندر کیا ہے وہ خوب جانتا ہے.
وہ نام بھی جانے، وہ کام بھی جانے، وہ جذب بھی جانے، وہ درد بھی جانے، وہ سوچ بھی جانے، وہ ساز بھی جانے، وہ تو ساری زندگی کی کیفیات جانے۔ بنانے والا جو ہوا اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے اللہ والو خیر کا ذریعہ بن جاؤ، اپنے لیے تحریریں لکھا کرو، اپنی زندگی کے مشاہدات تجربات لکھا کرو، خیر کا ذریعہ بن جاؤ۔ کسی کے لیے کوئی پرانی چیز دے دو، اس کو خیر کا ذریعہ بن جاؤ، اور کسی کو اللہ کی محبت سے لگا دو، خیر کا ذریعہ بن جاؤ۔ فیصلہ کرو ان باتوں کا، ہمارے ذریعے سے کوئی اللہ والا بن جائے۔ سچی بات ہے، بعض اوقات ایک بندے کو دیکھتا ہوں، مجھے آج وہ منظر یاد ہے، اس نے جناب وہ خاص قسم کی وہ اسے کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی تھی پگڑی، جو بڑے بڑے جگہ پہنتے ہیں، اس نے وہ پہنی ہوئی تھی، اور سگریٹ پینے کا انداز بھی مجھے یاد ہے، ابھی تک پوچھوں کا انداز بھی یاد ہے۔ اس سے جا کے اللہ کی محبت کی بات کی، اس دن میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ مسجد کے اندر وہ پائپ ہوتے ہیں نا جس سے پنکھے لٹکے ہوتے ہیں، پائپ کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں چپ کر کے دیکھ رہا تھا، اور وہ سال پہلے منظر، اور وہ منظر، اس کی نماز، اس کی دعا، اس کی زاری، اس کا مانگنا، اس کا رونا، اور اس کا ایسے تڑپنا جیسے کوئی سانپ کا ڈپا تڑپے، اور اس کے سامنے اللہ کا ایسے سامنے رونا، میں اس کا پتہ نہیں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھا، میں نے کہا الہی یہی ذریعہ بنا دے واقعی، تو آگے اس کے علاوہ تو کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں۔ ارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نااہل ہیں آپ کی نظر میں، بظاہر نااہل ہیں، ارے اللہ ان کو اہل بنا دے، آپ سے آگے لے جائے، کچھ قربانی کرنے کی کوشش کر کے دیکھو تو صحیح، آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی دکھیارا، کوئی دکھا، کوئی دردوں کا مارا، جس نے اپنے غم کو اللہ اور بندے کے سوا کسی کو خبر نہیں، اس کا ذریعہ بن گئے، اس کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے کسی کپڑے کا، کسی روٹی کا، کسی چیز کا ذریعہ بن گئے، کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ ارے وہ دکھوں کا مارا کہنے لگے الہی تو نے میرا دھرم بھی رکھ لیا، اللہ تو نے میرا شرم بھی رکھ لیا، اللہ تو نے میری ضرورت بھی پوری کر دی، اور اس کے اندر سے نکلی ہوئی آہیں تیری آنے والی آنکھوں کو ڈلوا دیں گی، تیری آنے والی تیرے پر مصیبتوں کو ڈلوا دیں گی، ارے آنے والے دردوں کو، جو تیرے لیے درد آنے تھے، تیرے لیے غم آنے تھے، تیرے لیے پریشانی آنی تھی، وہ ڈلوا دیں گی۔ تو کیا سمجھے؟ کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاؤ اللہ والو، ارے کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاؤ، کسی کے لیے رہبر بن جاؤ، ارے کسی کا رفیق بن جاؤ، فریق نہ بننا، رفیق بننا، فریق نہ بننا، اور کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ۔ کس نبی علیہ السلام کی امتی ہو، ارے جو ساری رات روتے تھے، جو دن رات غم اور قرآن میں ڈوبے رہتے تھے، ارے اس نبی کو منہ دکھانا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، نہیں دکھانا ہے، تو کیا منہ دکھانا، کیا منہ دکھانا؟ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے تو کچھ منہ دکھانے کے قابل تو ہوں، چلو سامنے کھڑے ہو کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں، کھڑا کرنے کے قابل تو ہوں، ورنہ تو فرمایا فرشتے اس بندے کو گھسیٹ کے پھینکیں گے، یہ سرور کونین کے سامنے آنے کے قابل بھی نہیں۔ اور حضور فرمائیں یہ کون ہے جن کو میرے سامنے سے گھسیٹ کے پھینکا جا رہا؟ مفہوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ امتی ہیں جو امتی تو تھے جنہوں نے آپ کے درد کو اپنا درد نہیں بنایا تھا، آپ کے غم کو اپنا غم نہیں بنایا تھا، لیکن آپ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دفع کرو، مجھ سے دور کرو۔ ارے شفاعت کے بغیر تو کملی والے کے ہمارا گزارا نہیں ہے گزارا، تو اگر کملی والے نے یہ لفظ فرما دیا کہ ان کو دفع کرو، دور کرو، پھر ہمارا گزارا کوئی اور ہے؟ کسی اور نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی رو رہا ہوگا، عیسیٰ السلام فرمائیں گے اللہ میں آج حضرت مریم کا سوال نہیں کرتا، مجھے معاف کر دے، نور السلام فرمائیں گے اللہ آج میں بیٹے کا سوال نہیں کرتا، مجھے معاف کر دے، اور عیسیٰ السلام اپنا سوال کریں گے، نور السلام اپنا کریں گے، لوط السلام اپنی بیوی سے کہیں گے اللہ بیوی سے نہیں مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ارے واحد محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں پڑے ہوں گے کہ کہیں گے الہی میری امت امتی امتی امتی۔ میرے دوستو اللہ والو کسی خیر کا ذریعہ بن جائے، اور کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، جو خیر کا ذریعہ بنے گا میرا کریم اسے نوازے گا، اور اسے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی برکتوں سے نواز دیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا، آج کے بعد عہد کریں، کوشش کریں، اور اس کے پھر آگے بڑھیں، اس کوشش سے آگے بڑھیں، کوشش بھی کریں اور آگے بھی بڑھیں، کریں گے نا کوشش،
اب بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے اور ایسا ذکر کریں کہ الہی اب تک تو ہم خیر کا ذریعہ بن نہ سکے، اگر بنے تو تھوڑا بنے، یا اللہ اب تو قبول فرما لے مجھے، جیسے میں نے عرض کیا نا قابل نہیں قبول فرما لے، کیا عرض کیا؟ قابل نہیں قبول فرما لے۔ اللہ تو جب قبول فرماتا ہے نا پھر وہ صفات بھی دے دیتا ہے، وہ صلاحیتیں بھی دے دیتا ہے۔ جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں جب فوج والے قبول کرتے ہیں تو پھر سب وردی بھی دیتے ہیں، پھر سب کچھ دیتے ہیں، بیلٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ مطلب والو جب اللہ قبول فرما لے گا ساری نعمتوں سے نواز دے گا، تو اللہ سے اپنی اب بیٹھ کے قبولیت مانگنی ہے۔ تو جو جتنے درد سے مانگے گا، جو جتنے غم سے مانگے گا، جو جتنی کڑھن سے مانگے گا، وہ جتنے سوز اور ساز سے مانگے گا، وہ کریم اس سے اتنا عطا فرمائے گا۔